अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक लास्ट ट्राई करने गए थे इनके पास, खवारिज के पास, कि इनको कन्विंस कर सकें। तो वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे और तकरीबन ये कितने 24,000 थे ना खवारिज, तो 20,000 लोग जो है कन्विंस हो गए थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातों से, उनके दलाइल से, ठीक है? और वो बैक आउट कर गए थे। तो अब जो खवारिज बचे थे वो सिर्फ़ 4,000 थे, ठीक है ना? ये अपनी बात पर अड़ गए थे, मतलब इनको दलाइल वगैरह सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन वो बस वो होता है ना कि नहीं हम सही हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो बस एक वो ज़िद पर आ गए थे, ठीक है? अच्छा, फिर जो है मज़ीद फिर इन लोगों ने कहा कि भई जो 4,000 बच गए थे कि अब मज़ीद कोई गुफ्त-ओ-शनीद नहीं होनी, कोई बातचीत नहीं होनी, ठीक है? बस अब तलवारों से जो है मुकाबला होगा डायरेक्ट ना। लेकिन उनके ये डिसीजन लेने के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक के बाद एक सफ़ीर भेजे चले जा रहे थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बाद भी अब के जो 4,000 रह गए हैं, तो वो भी समझ सके इन बातों को, तो भेजे चले जो वो चाह रहे थे जंग ना हो ना, तो लेकिन फिर वो मान ही नहीं रहे थे और इन दी एंड इन्होंने ये हरकत की खवारिज ने कि एक सफ़ीर को कत्ल कर दिया। जो हज़रत अली ने भेजे थे ना, उनमें से एक को कत्ल कर दिया। तो बस अब हज़रत अली ने डिसाइड कर लिया कि अब जो है फ़ौज को हमले की इजाज़त दे दी, ठीक है? अब जो है वो बहुत बेजिगरी से लड़ रहे थे खवारिज, लेकिन फिर जो है उनका ज़ोर टूट गया और वो सब के सब वहीं मारे गए, ठीक है? और जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो साथी थे उनमें से सिर्फ़ 2 अफ़राद शहीद हुए थे। सही है? अच्छा, और फिर बता रहे हैं कि जो खारजी जो मरने वाले थे, इनमें से वो वाले लोग भी थे कि जो बानी थे उस तहरीक के, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो तहरीक खड़ी हुई थी ना, तो उसके बानी थे। लेकिन वही बात है कि सास का मामला जो हमने पढ़ा, इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि उनके खिलाफ डिसीजन नहीं लिया जा सकता था ना। तो फाइनली फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि अब तो जंग छिड़ गई थी, तो अब जंग में तो फिर शरई हुदूद में रहते हुए आप अगले को कत्ल कर सकते हो ना, तो वो सब के सब मारे गए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों या उनके साथियों के हाथों। इस तरह से करके ना, तो वो जो उस तहरीक के बानी थे वो भी इसमें खत्म हो गए, ठीक है? अच्छा, तो इस तरह से जंग नहरवान मुसलमान जीत गए थे, मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान से मुराद मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लश्कर था वो जीत गया था, ठीक है? क्योंकि दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है मुसलमान तो वो थे ही, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके अकायद और वो चीज़ अभी आज ना मैं कुछ वीडियोज़ भी प्ले करूँगी। वो जो बात हो रही थी ना, जो हम लोग जिस पे कल का सेशन एंड हुआ था कि काफ़िर कहना चाहिए या नहीं, तो ज़ाहिर है हम लोग तो अपने व्यूज़ दे रहे थे, हम जिस तरह समझ सकते थे, लेकिन स्कॉलर्स को सुनना ज़रूरी होता है ना, जब एक टॉपिक निकला है तो उसको पूरी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है, बीच में नहीं छोड़ना है। अच्छा, ठीक है, इस तरह से करके जो है वो ख़त्म हो गए ये सब। अच्छा, अजीबुल ख़ल्क़त आदमी की तलाश जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसा ऐसा ग्रोह होगा, ऐसा आदमी होगा, तो उसमें फिर जो एक आदमी उन्होंने बताया था कि उनमें एक स्याह फ़म शख़्स होगा, जिसकी कलाई थन की तरह फूली हुई होगी, उसे ढूँढो वो उन्हीं में होगा, ठीक है? तो फिर हज़रत अली ने सबको कहा ढूँढने और सबने बहुत ढूँढा, लेकिन वो मिला नहीं, वो बंदा ना, ठीक है? तो उसपे जो दूसरे आम लोग थे उनको ये होने लगा कि हज़रत अली ने जो है ये तो मतलब धोखा हो गया हमारे साथ। हज़रत अली ने हमें धोखे में रखा और ये जो बेचारे लोग थे हमारे मुसलमान भाई, ये कत्ल हो गए। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद खुद से गए ढूँढने के लिए ना, तो वो फिर था ना कि एक खाई में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, उधर उसके ऊपर खजूर का दरख्त भी था, तो बहुत मुश्किल था कि एक आप इस तरह की लाश को निकालो इस तरह से, लेकिन हज़रत अली ने बहुत मेहनत करके उस लाश को निकाल दिया और आइडेंटिफ़ाई हो गई। तो इससे फिर लोगों के अंदर जो शुकूक व शुबहात थे, वो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना? कि हाँ, वाक़ई में यही वो ग्रोह था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बशारतें दी थी कि जो इसके खिलाफ मुकाबला करेगा, कत्ल करेगा, तो मतलब उनके लिए गुड न्यूज़ है। सही है ना? तो इस तरह से करके वो आदमी भी आइडेंटिफ़ाई हो गया। अच्छा, फिर ये बात हुई थी जमल, सिफ़ीन और नहरवान के शुरका में वाज़िह फ़र्क। हाँ, इनको जो है कहा था, ये जो नहरवान में जिन लोगों को कत्ल किया था ना, तो इनके बारे में हज़रत अली ने कहा था कि हमारे जो मक़तूलीन हैं वो तो जन्नत में है और इनके जो है वो दोज़ख में है। जबकि सिफ़ीन के इख्तिताम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि हमारे और उनके मक़तूलीन दोनों जन्नत में ही होंगे। ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये जंग जो है शाबान सन 38 हिजरी में हुई थी और हज़रत अली ने ऐलान फरमा दिया था कि इस साल जो है बस अब मज़ीद कोई लश्कर कशी नहीं की जाएगी। जो बात हो रही थी ना कि हज़रत मुआविया के लश्कर से जंग करना है, नहीं करना है, सारी बातचीत, तो उसमें फिर मतलब क्लियर हो गया था कि बस अब इस साल कोई जंग नहीं होगी ना। ठीक है? अच्छा, फिर अब देखें ये वाली चीज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोतदिल मिज़ाजी। देखिए, मैं ये पैराग्राफ पढ़ूँगी जो 2 पैराग्राफ्स हैं तकरीबन, ठीक है? ये पढ़ूँगी, फिर मैं कुछ स्कॉलर्स की वीडियो प्ले करूँगी जिसमें यही वाला मसला बयान हो रहा है। फिर दोबारा वी विल गेट बैक टू दिस पैराग्राफ, इसमें दोबारा से उसको पढ़ेंगे कि हज़रत अली ने क्या कहा था, ठीक है? ताकि अच्छे से समझ आए ये पॉइंट।
دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ خوارج جیسے خون خوار دشمنوں کو بھی کافر یا منافق قرار نہیں دیا۔ کسی نے پوچھا کیا یہ لوگ مشرک تھے؟ فرمایا شرک ہی سے تو وہ بچ کر بھاگے تھے۔ پوچھا گیا تو کیا انہیں منافق سمجھا جائے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کیا کرتے ہیں، جبکہ خوارج ذکر عبادت میں ممتاز تھے۔ سوال ہوا تو پھر انہیں کیا سمجھا جائے؟ فرمایا یہ لوگ ہمارے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے۔ اچھا، اس طرح ایک بار کسی نے خوارج کا ذکر چھڑنے پر انہیں گالیاں دی تو حضرت علی نے فرمایا ایسے لوگوں کو گالی مت دو، ہاں اگر وہ عادل حکمران کے خلاف بغاوت کرے تو ان سے لڑو۔ ٹھیک ہے، اب میں ویڈیو پلے کرنے لگی ہوں، اس کو دیکھتے ہیں سکون سے، تسلی سے۔ ہو سکتا ہے کسی اسکالر کی کوئی بات آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سکون سے سنتے ہیں۔ ایک منٹ۔ کہ اس پیٹرن کے اوپر نہیں چل سکتے، ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ باقی جو آپ نے مثال دی وہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ صرف باغی تھے، یا سیدنا علی کے خلاف جن خوارج نے خروج کیا وہ مشرک نہیں تھے، صرف باغی تھے، تو سر شرک میں تو تھے، اس لیے کہ وہ شرک ان کی طرف لوٹا تھا، وہ حضرت علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے تحکیم کے مسئلے کی وجہ سے، تو حضرت علی پہ تو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے وہ۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کہا اے کافر اور وہ لگانے والا جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا، تو خوارج پہ انڈائریکٹلی تو کفر لوٹ گیا تھا، لیکن حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر آتا ہے کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ایون مختار سقفی کے جو لوگ تھے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لیتے تھے، حالانکہ وہ ان کے عقیدوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب خود پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہ بتائیں یہ خوارج کافر ہیں، تو فرمایا نہیں کافر تو نہیں ہے، کہا گیا یہ منافق ہے، ان کا منافق بھی نہیں ہے، منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تو کافر کیا ہے؟ سر جو کافر بھی نہ ہو منافق نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ سر تیسری کیٹیگری تو قرآن میں کوئی نہیں ہے نا، اسلام میں قرآن و حدیث میں تین ہی کیٹیگری ہیں، یا کوئی کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہے نہ وہ منافق ہے، کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی، یعنی ہماری قوم کا حصہ ہی ہے لیکن ہمارے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں، یعنی ان کی بغاوت، اگرچہ وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے لیکن حضرت علی نے ان کا اس حوالے سے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے، اور سر تعویل کی غلطی اگر کسی کو لگ جائے نا اس پہ پھر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابن ابی بلتہ جس نے نبی علیہ السلام کی یعنی مطلب وہ مخبری کر دی تھی، آپ کی خبر لیک کر دی تھی، کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ ایک عورت ہے اس طرح، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جا کے دبوچ لیا اور کہا کہ وہ خط حوالے کر جو تو ادھر سے لے کے جا رہی ہے، کافروں کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر لیں۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو سیدنا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے، تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نہ تو میں وہ خط اس سے لوں گا۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ اب تو میری کوئی بچت نہیں ہے تو اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کیا۔ اب وہ خط جیسے ہی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہے تو سر وہاں پھر ریاکشن تو ہونا تھا نا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کی گردن کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہے،
اور اہل بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہوئی ہیں. اچھا ان کی تو معاف کی ہوئی ہیں, تو جو اس نے فتویٰ لگایا ہے کفر اور منافقت کا, ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا بھی چونکہ معاف ہے تو بھی توبہ کر. انہوں نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے اس کو اس سمجھا, حالانکہ بالکل صحیح سمجھا, کیونکہ نبی کے ساتھ غداری اگر کفر نہیں تو اور کیا ہے. لیکن دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا کہ اس نے اپنے بھول پن میں کیا اگرچہ غداری کی, اور انہوں نے غداری کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا, لیکن ان سے توبہ اس لیے نہیں کروائی گئی کہ فتویٰ یہی لگتا تھا. تو اس طرح یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تکفیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, اور ہر ایک بندے کو کافر مشرک کہنا ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جماعت المسلمین کے حوالے سے, وہ ہر ایک کو مشرک اور کافر کہتے ہیں. تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, تفسیر ابن کثیر میں وہ جو آیت ہے نا بلعام بن باورا والی, جو علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلعام بن باورا کو کتے کی مثال بیان کیا 175 میں, کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا, بہت بڑا عالم دین تھا, پھر بعد میں دنیا کا کتا بن گیا, اب اس کی رالیں ٹپکتی ہیں تو جس طرح کے کتے کی ٹپکتی ہیں. اس کے کانٹیکس میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے اور اس کی صحت کو بھی صحیح کہا ہے. ابن حبان بھی اس حدیث کو لے کے آئے صحیح ابن حبان کے اندر کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان لے گا اور کہے گا ہے مشرک. تو صحابہ کرام, اور یہ قرب قیامت میں فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم وہ مشرک کون ہوگا, وہ کہنے والا یا جسے کہا جا رہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کہنے والا ہے نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا. تو اس طرح آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ کام شرک کیا ہے, یہ کام لعنت کا سبب ہے, لعنتی مشرک کہنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف اچھا یہ نا اس کو ویڈیو کو کنٹینیو کرتی ہوں, تھوڑا سا اگر بریفلی کوئی یہ ڈسکرائب کر دے کہ جو تعویل کی غلطی کا ورڈ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, تعویل کی غلطی کا جو فریز آتا ہے, یہ کوئی ایکسپلین کر دے بالکل شارٹ. ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے اس پورے کانسیپٹ کو, صرف تعویل کو اگر کوئی ڈیفائن کر سکے تاکہ ہم لوگ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے نا, یہ ویڈیو میں آگے بھی جو بات ہوگی. کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کی غلطی, یعنی کہ ایک ہی چیز ہے, اس کو کوئی کسی طرح سمجھ رہا ہے, کوئی کسی طرح, یا یہ کہ بھئی اس میں سے یہ بات بھی نکل سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے نا فرین, جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو باقی لوگ جو جن کاموں کو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شرکیاں کام ہیں, وہ اس کی کوئی نہ کوئی قرآن سے تعویل ہی دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت سے ہی اس کا مطلب نکالتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے خود سے کوئی چیز بات گڑھ لی ہے یا خود سے بول رہے ہیں, وہ قرآن کی ہی کسی آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کا ہی رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ ہے. بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا, ٹھیک ہے. بالکل. اور ایوری ٹائم مس انٹرپریٹ تو نہیں کہہ سکتے فائزہ, میرے خیال سے مطلب ہو سکتا ہے وہ بھی ان کا بھی صحیح ہو موقف, ان کا بھی ہو کہ اندر سے جو رولنگ نکل رہی ہو, تو تعویل کو نیگیٹو کے اس میں تو نہیں لے کر جائیں گے ایوری ٹائم نا. وہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. ہم اگر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ایک ساتھ ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہو, لیکن کچھ چیزوں میں شاید تم چیزوں کو الگ طریقے سے سمجھو, میں چیزوں کو الگ طریقے سے سمجھوں, تو اور وہ دونوں صحیح بھی ہوں, اور دونوں صحیح بھی ہوں, ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, اس میں ہم صحیح غلط کا فیصلہ تو الٹیمیٹ فیصلہ تو ہمیں اب نہیں مل سکتا نا اس طرح سے, کیونکہ اب ڈیوائن گائیڈنس تو نہیں ملے گی نا, کوئی وحی تو نہیں اترے گی کہ اس کا یہ مطلب صحیح اور یہ مطلب غلط ہے. ہر ایک اپنی عقل کے حساب سے تعویل اپنی کرے عقل گا کے نا, استعمال کر کے ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے نا, سب کو کلیئر ہو گیا نا. میں نے کہا پتا چلا تعویل میں سب غائب ہوئے ہوئے, تو سمجھ کیا آئے گا پھر ویڈیو میں نا. ہاں چلے نہیں, بس اپنی عقل کے حساب سے ہر شخص تعویل کرے گا کسی بھی چیز کی. علماء کی گائیڈنس میں اب زیادہ ہی اپنی عقل پتہ چلا سب لیتے جائیں گے, ایسا بھی نہیں, اور علماء کو سننا ہے. لیکن اپنی عقل کو ماننا نہیں ہوگا حق پہ, بلکہ ہمیں علماء سے, مفتیوں سے رائے ضرور لینی ہوگی, کیونکہ ان کو تو ڈبل مطلب ہوتا ہے نا اجر, اگر صحیح ہے اور غلط ہے تو سنگل ہے. لیکن ہم لوگ اگر کریں گے کوئی تعویل تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو پھر ٹوٹلی غلط ہمارے اوپر الزام آئے گا. اس لیے دوسروں کی مدد, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ایفرٹ, ہے سب کو یوز جی کریں, سب کو محنت لگائیں, جان مار دیں, نیندیں قربان کریں, سب کچھ, پھر بھی ہم غلط ڈیسیجن پہ پہنچتے ہیں تو کوئی بات نہیں یار, کوشش کی تھی نا, تو یہ کرنا ہے, بس بیٹھے نہیں رہ جانا ہے کہ بس ہم نے سن لیا, طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا, بس ختم بات. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ انیشیٹو اچھا ہے کہ ہم خود بھی اپنا بھی حساب سے بھی اس چیز کو کنفرم کریں کہ کیا یہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے کاؤنٹر جواب کیا ہیں, ان کا مطلب ان کے پروز اینڈ کونس دونوں باتوں کی کیا ہیں,
کون ان کے فیور میں کہہ رہا ہے, کون ان کے اگینسٹ میں کہہ رہا ہے. فیور میں کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, اگینسٹ میں کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, اور پھر اپنی عقل کو استعمال کریں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حق کی طرف گائیڈ کر دیں بالکل گے. بالکل, عقل کا استعمال واقعی ضروری ہے, اس کو بالکل کوئی وہ نہیں کر سکتا کہ نہیں اپنی نہیں یوز کرنی, بھائی یوز کرنی ہے ورنہ تو نہیں ہو سکتا. دی کیوں ہے پھر اپنی عقل نکالنا. جو ضرور کرنی ہے لیکن دوسروں کی گائیڈنس ضرور لینی ہے. یہ اپنے کو عقل کل نہیں سمجھ لے آدمی نا, وہ بہت پھر گمراہ ہوگا. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے. بس چلے میں ویڈیو آگے کنٹینیو کرتی ہوں. تو آپ کے سامنے, تو ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم کلمہ گو مشرک کو یا کلمہ گو شخص کو جو مطلب اس طرح کی برائیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو اسلام سے باہر نکالنے کا سرٹیفکیٹ, ہو سکتا ہے نکل بھی گیا ہو, وہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم فیصلہ نہیں کرتے. ہمارے سامنے جو اسلام کا اقرار کرتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اس کے رسول کو مانتا ہے, اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا, ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. صرف اس کو بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ گمراہ کون ہے, یہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا. اگر کسی بابے سے, کسی قبر والے سے مانگا, کسی فرشتے سے, کسی پیغمبر سے, کسی بزرگ سے, کسی صحابی سے مانگی مدد, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ وائلیشن ہو جائے گی. یہ بتائیں گے, باقی اس کی اپنی مرضی ہے. فتویٰ لگا دیں گے تو سر دعوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. بالکل. اور ہم یہ لگا بھی دیتے ہیں, سر ہم نے اتنی جرت کی ہے تو یہ چھوٹی سی جرت بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس جرت کا اختیار ہمیں کوئی نہیں ہے. اب اختیار نبی الاسلام نے یا اللہ نے دینا ہے, تو وہ تو اب دنیا میں نبی الاسلام تو موجود نہیں ہے, تو چونکہ نبی موجود نہیں ہے اس لیے اختیار ہم اپنے پاس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فیصلہ یعنی نبی ہی کر سکتا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ میں. اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سٹیک پہ کس شخص کی خلافت لگی ہوئی تھی, حضرت عثمان کی. ان سے جب پوچھا گیا ہے باغیوں کے بارے میں, صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, 694, کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. کہا نماز ہی تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے لگ رہو. اس کے بعد حضرت علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی, تو کہا کہ نہ منافق ہے نہ کافر ہے. ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. البتہ جو لوگ یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کریں گے, ان کے خلاف قتال جو ہے نا, جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا, وہ حکومت کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے. قتال سے قطع نہیں ہے کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے. تکفیر تو ان کی ہوئی ہے جنہوں نے زکوٰۃ کے یعنی اس حوالے سے کہ اس کی فرضیت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. ادروائز اگر وہ فرضیت کا انکار نہ کرتے تو مسلمان ہی رہتے. تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے. تو یہ کام ہمیں جناب معاف رکھے اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ سر. اچھا اب دیکھیں یہ والا تو میرے خیال سے سب کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا, کیونکہ شروع میں ہم لوگ نے جب طارق مسعود صاحب کی کلپ دیکھی تھی تو ہم لوگ کا یہی ہو رہا تھا نا کہ یار ہمیں بات اصل میں ہو رہی تھی کہ ہم تو کسی کے منہ پہ جا کے کافر کافر نہیں بولیں گے, لیکن جب ہمارے بچے یہ سوال پوچھتے ہیں نا, اسپیشلی کیونکہ وہ تو نہیں رکتے, انہیں تو کلیئر کٹ جواب چاہیے, ورنہ وہی ہوگا کہ بھائی اماں کو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے دین کی تو ہم کیا سیکھیں گے دین نا. تو ان کو کلیئر جواب چاہیے ہوتا ہے, تو ہمیں کلیئر جواب دینا آنا چاہیے نا. تو اب ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم اس طرح نہیں بول سکتے کہ ہاں بچوں یہ کافر ہیں, وہ مزار پہ جاتے ہیں, ہاں بچوں وہ کافر ہیں, اس طرح سے نہیں کرنا ہے. ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کا عمل غلط ہے لیکن وہ مسلمان ہی ہے. اب ہم سب اس پوائنٹ پر اتفاق کر گئے ہیں نا, کیونکہ پہلے ہم لوگ دوسرے پوائنٹ پہ اتفاق کر گئے تھے. مجھے ایسا لگا تھا کہ جو ہم نے طارق مسعود صاحب کی کلپ دیکھی تھی کہ نہیں پھر جو ہے کافر کہنا ہے ان کو نا, مطلب ان کے منہ پہ جا کے ان کو ٹیز کرنے کے سینس میں نہیں, لیکن یہ کہ ویسے ہی مطلب ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کو کلیئر ہے نا کہ ہم نے مسلمان کا ہی ان کو لیبل دینا ہے, اور باقی ان کے عمل کو کہنا ہے یہ عمل غلط ہے, وہ تو پھر بنداس کہنا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے. دو ٹوک سے کہتے ہیں. صحیح ہو گیا نا, کوئی بات یہاں پہ تو نہیں. اب جو ہے ویڈیو جو مجھے پلے کرنی ہے نا کل, کیونکہ ایک بات رہ گئی تھی بیچ میں کہ قادیانیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بات بیچ میں ہوئی تھی کہ وہ دنیاوی فیصلہ ہے کہ بھائی وہ کافر ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس کے اوپر مجھے تھا کہ بھائی یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ کوئی آخر ایک دم ہی کلیئر کٹ مین جو عقائد ہیں ان کو, جیسے کہ ابھی کہا گیا نا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو آپ کہہ دیں گے کہ نہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے, پھر بھی ہم کہیں گے نہیں ہے تو مسلمان ہی ہے, کوئی بات نہیں زکوٰۃ نہیں, ایسے تو نہیں ہے نا. جو مین عقائد ہے وہ تو ماننا ہے, نہیں تو پھر ہم باقی کافر کہیں گے بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ قادیانیوں کے اوپر ایک دو چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں, تو کیا وہ یہودی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں ایک حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے والا بندہ یہودی کیوں نہیں ہے؟ حیران اس بات پہ ہوں کہ قادیانی ہمیں کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں. قادیانیوں کو تو چاہیے کہ بھیا تم نے ایک نبی کام کیا ہوا ہے, تم مسلمان نہیں ہو.
یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ what is the meter of how we check کہ کون مسلمان ہے کون نہیں. تو جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی کہ مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ بتائیں گے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی ٹھیکہ لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تو لینا ٹھیکہ. جب تک کوئی اونرشپ نہیں لے گا کہ بھائی ہاؤ ٹو ایکچولی میک شیور دیٹ دا کریکٹ فلاسفی گوز ڈاؤن ٹو آور کڈس اینڈ دیئر کڈس اینڈ دیئر کڈس، تب تک فلاسفی تو ہر بندہ اپنی طرف سے اپنی مرضی کرے گا اور پھر اپنی مرضی کے ہی تو جہاد نکالے گا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ایمان کی بڑی کلیئر نشانیاں ہیں اور یہ مسئلہ بڑا سمپل ہے. I don't know why we complicate this. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، تو کیا وہ یہودی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں ایک حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے والا بندہ یہودی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی ایڈ کر لیا اپنی طرف سے. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں یار حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، یہودی کیوں نہیں ہے؟ مگر ہم اس کو عیسائی کہتے ہیں، اس کو یہودی نہیں کہتے. انہوں نے ایک نبی فالتو کیا تو ہم خود اس کو عیسائی نہیں کہتے. تو جب ایک قادیانی ایک نیا نبی نکال لیتے ہیں ہم اس کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر آپ اسی کرائٹیریا پہ رہنا ہے تو آپ کامن سینس کی بات کریں. ہم نے 2 نبی فالتو کیے ہیں موسیٰ کے بعد تو ہمیں وہ یہودی نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ ہم قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مان رہے، حیران اس بات پہ ہوں کہ قادیانی ہمیں کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں. قادیانیوں کو تو چاہیے کہ بھیا تم نے ایک نبی کام کیا ہوا ہے، تم مسلمان نہیں ہو. جیسے ایک عیسائی یہودی سے کہتا ہے کہ یار تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، تم کس بات کی جنت میں جاؤ گے. یہ قادیانیوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی، یا تو ان کی غیرت میں کمی ہے یا ان کے علم میں کمی ہے. کیونکہ کوئی تو ہے کہ میں اگر کہوں کہ یار ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں تیرے نبی کو نبی نہیں مانتا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے تو پھر مسلمان تو نہیں ہے تو، ٹھیک ہے. سو if one prophet in addition to Ahl Yahud is called Christian, 2 prophets in addition to, 1 prophet in addition to Ahl Nasara is Muslim, then 1 prophet in addition to Muslim, it cannot be Muslim. Has to be a new religion. آپ اس کو جو مرضی کریں، میں ان کے قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بندہ دیکھا مار دیا آپ نے. ایک طریقہ ہوتا ہے بندے پوری کی پوری قوم بن چکی ہے آپ اس کو ٹریٹ کرنے کا. میں یہ اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اکیلے نہیں ہیں، کافی سارے نبی آئے ہوئے. اور ہمارا اسلام کا فلاسفی جو ہے نا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلمہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اس کو قتل کیا گیا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ بھی کلیئرٹی آنی تھی. وہ اگر نہیں بھی آتی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسود الانسی کے ساتھ کیا کیا، طلحہ ازدی کے ساتھ کیا. ہماری فلاسفی بڑی کلیئر ہے کہ بھیا unless you make sure کہ اليوم اکملت کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، جتنا بھی دین تھا وہ سب آ چکا، بس کہانی ختم. تو ورنہ ہمارا فلسفہ ایک گلاس میں سوراخ کر دے نیچے، پانی سارا وہاں سے بہہ جائے گا. This is exactly what Qadianism does or any other philosophy does, کہ جو in addition to اسلام کہتے ہیں. ہم تو بدعت کو نہیں مانتے، یہ تو نیا نبی لے کے آ گئے. ہم نئے ثواب کو نہیں مانتے اسلام میں، کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثواب ثابت نہیں ہے، جو عمل ثابت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے اوپر پوچھ ہوگی. اہل بدعت کو تو حوض کوثر کے اوپر، مولوی زیادہ سختی تو اہل بدعت سے کرتے ہیں. جو مسلمان مانتا ہے ایک بندے کو اور اس کے باوجود اس کو دوست ہی کہتا ہے. قادیانیوں کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے نا. سو اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ. I don't know why people do not understand کہ یہ پروفیسی کی جو چین ہے، پروفٹ ہوڈ کی جو چین ہے، وہ اتنی سینکٹیفائڈ کیوں ہے فلاسفی میں ہمارے. اٹس اے ویری بگ پیڈسٹل. اس بندے نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دین ہونا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی دین نہیں ہونا. یہ ہے ہماری خوبصورتی مسلمانوں کی کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کچھ نہیں، نیا دین نہیں. ورنہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، کیونکہ ایسی نیکی تھی ہمیں بتائی ہی نہیں. اگر یہی نبی آنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتے. ہر نبی نے اگلے نبی کی پیشن گوئی کی، یہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پیشن گوئی کی؟ یہ کوئی بہت بڑا دھوکہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں قادیانیزم کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ. کوئی دھوکہ نہیں، کامن سینس کی بات ہے. ایک نبی ایڈ کرو گے تو یہودی نہیں رہو گے، ایک نبی ایڈ کرو گے تو عیسائی نہیں رہو گے، مسلمان ہو جاؤ گے. اس طرح نبی ایڈ کرنے شروع کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک نبی ایڈ کر دیا، مسلمان نہیں رہے. اس میں کوئی بھٹو کو لے کے آنا، آئین کو لے کے آنا، دس از اے ویری میتھمیٹیکل فیکٹ کہ وی آر who our prophet is. You know, if I think that Isa is the last prophet, I'm a Christian. I think Musa is the last prophet, I'm a Yahudi. If I think Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, I'm a Muslim. اس بیس کے اوپر باقی کے دینوں کو تو آپ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہاں یار بالکل I recognize it. یہاں پہ بھی ریکگنیشن نہیں، مسلمان نہیں. بے شک کوئی اور دین کا نام دے دیں، قادیانیزم ہی بولتے ہیں اس کو، اسلام نہ بولیں. اسلام میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
International Islamic Research Center. Please tell me a little bit more about them. मेन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल भी जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. ठीक है ना। ये वीडियो इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि कल थोड़ा सा सेशन में मुझे लगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि भाई इनको भी काफिर नहीं कहें, क्योंकि दुनियावी फैसला है वो जो कोर्ट में केस चला था और सारी चीजें इनको डिक्लेयर कर दिया गया था पाकिस्तान में। तो ये वाली जो चीज है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई वो मतलब है काफिर या नहीं है। तो इसलिए वो एक छोटा सा पॉइंट रेज हुआ था, तो मुझे ये काफिर होगा वो कादियानी वाली वीडियो पे प्ले करनी पड़ी थी। ठीक है ना। और किसी ने कोई बात यहाँ पे अगर करनी है, जब तक मैं बुक शेयर कर रही हूँ तो ओके, हम वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीन। वालेकुम अस्सलाम। जी, तब तक तुम बुक खोलती हो, एक छोटी सी बात करनी थी। हमने कल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में पढ़ा था ना, कि वो जो उन्होंने फैसले दिए थे। तो सिर्फ इतना मैं कह रही थी कि थोड़ा सा ना हमें इन सहाबा के बारे में भी जानना चाहिए, इसलिए कि ये जो इनका फैसला था ना, ये इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक चीज है। और जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, तो ये इसके बारे में बड़ी डिटेल से लिखा जाता है उधर भी। क्या आयशा ने फैसला कुछ, कौन सा कह रही है? जो वो खवारिज के पास नहीं गए थे और उन्होंने तावील निकाली थी। अच्छा अच्छा, जो कन्विंस कर रहे थे, जो हाँ दलाइल हाँ पेश किए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रही है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये इन सहाबा का ना बहुत इसमें किरदार है, और इनके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत सा हमें मतलब यहाँ से स्किप नहीं करना चाहिए, जरूर इनके बारे में जानना किनकी, ये चाहिए जरूर। स्पेसिफिकली आप हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात कर रही हैं, इनके बारे में? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ठीक है कि ठीक है। जो मुझे थोड़ा सा इनके बारे में, अगर आपके पास 1-2 मिनट हो तो बता देती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में जो मुझे पता है। जी जी, तो बताएं।
बस ये है कि ये तो सबको ही पता है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे और जो सबसे बड़ी बात इनके बारे में है ना कि ये 13 साल के थे और इनको तकरीबन 1600 के करीब हदीसें याद थी 13 साल की उम्र में। इनका हाफ़्ज़ा इतना ज़बरदस्त था, बहुत मशहूर थे इस मामले में। कहते हैं कि जो मैंने किताब पढ़ी थी उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि आजकल के कंप्यूटर्स और ये भी जो है ना इनके हाफ़्ज़े के आगे कुछ नहीं थे। इतना ज़बरदस्त इनका हाफ़्ज़ा था। और जो सबसे बड़ी बात इनकी थी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बहुत साथ-साथ रहते थे और ख़ास तौर पे उनको वज़ू कराने में और नमाज़ में बड़ा तो एक दफ़ा उनको वज़ू करवा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी थी, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने तावील निकाली थी ना उसका कुछ तर्जुमा ऐसे था कि अल्लाह ताला इस नौजवान को जो है वो दीन की समझ दे और कुरान की जो है वो तावील समझाए। तो इसका अरबी में है पूरा ना, तो ये दुआ इनको लगी थी जिसकी वजह से जो है हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सारे जो है ना इनको बहुत कहते थे कि कुरान का फ़हम और ख़ास तौर पे जो तफ़सीर है, मुफ़स्सिर जो है ना इससे बड़ा इस्लामिक हिस्ट्री में कोई नहीं गुज़रा। इतना और कुरैश को जो एक सहाबा तो ये कहते थे कि कुरैश को इनके इस इल्म की वजह से इन पे फ़ख्र करना चाहिए। हुँ, ये दैट्स कुछ सो बातें इनके बारे में थी। इसीलिए ये जो इनका ये वाला वाक़या है ना, ये जब आप कभी इनके बारे में भी पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से लिखा हुआ है ये, जो ये ख़वारिज के पास गए थे और इन्हें और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप इससे सैटिस्फाई हो गए हो? और अगर नहीं हुए हो तो इसका मतलब है कि मज़ीद उनके पास नॉलेज है कि वो आपको इससे मज़ीद भी समझा सकते हैं और भी तावील दे सकते हैं। हाँ, और तो ये ये एक न रीज़न भी लग रहा है कि मतलब हज़रत अली की हुँ, बात नहीं मान रहे थे ना, वो भी तो ये मोर और लेस यही दलाइल दे रहे थे ना, तो उनको भी इन पे हुँ, ट्रस्ट होगा ना ख़वारिज को कि नहीं यार हाँ, इनसे अच्छा कुरान नहीं कोई समझता। मेबी अब हाँ ये बात और भी की बातों और से आ उन्होंने रही है। जिस तरह निकाली है मतलब आप दोनों आयतों को ऊपर-नीचे रख के देखो जिस तरह वो बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो आपको भी मुझे तो लगा मैंने कल रात को दोबारा पढ़ी तो मुझे भी एकदम टाइम लगा दोबारा उस बात को समझने में, कि इन्होंने किस तरह उसका वो तावील निकाली है कुरान से। तो इतना ज़बरदस्त इल्म था इनका और बहुत बड़े आलिम थे और बाद में भी बहुत ये तालीम देते रहे हैं लोगों को इस बारे में। सही, सही। बस ये था और कि जब इनकी डेथ हुई थी तो ये नाबीना हो गए थे। उस टाइम पे ये नाबीना थे। अच्छा, ओके। बस इतना ही मुझे चलिए, फ़िलहाल पता है। हाँ, नहीं, नहीं, ये अच्छा हुआ जैसे ये पॉइंट भी ज़हन में आया ना, तो ख़वारिज ने फिर उनको हाँ, ट्रस्ट कल किया। आयशा ने ज़िक्र भी किया था तो तब मुझे ख़्याल आया कि इनके बारे में थोड़ा-सी बात करनी चाहिए। ये था कि हाँ, 13 साल की उम्र में इनको 1000 से ज़्यादा हदीसें याद हैं जो मुस्लिम में बुखारी में और मुस्लिम में है इनकी ये अच्छा, अहादीस सारी। साकिल्ला चलिए अच्छा हो गया। और किसी पार्ट से करने कोई बात करनी है यहाँ पे? अच्छा फरीन थोड़ा सा मुझे मिक्सअप लगा पॉइंट ना इन्होंने ये बात बिल्कुल सही की है तफसीर और ये तो इनकी अफजलियत है डेफिनेटली। अच्छा सही थोड़ी है। सी मुझे इनकी जो खुसूसियात बताई है ना वो थोड़ी हुँ, मिक्स लगी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तो मेरे ख्याल से पढ़ना ज्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि कुछ चीजें हुँ। मुझे लगा कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिक्स हो गई हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे कि रजी अल्लाह मिसाल ताला के अन्हु तौर की। पे कौन-सी कोई एग्ज़ाम्पल दें? जैसे कि वुज़ू का पानी देना और लेके हाँ, मतलब साथ-साथ उनके अटैच रहना, तो ये हुँ, चीज़ें क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हुँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के एंड पे मतलब मैंने पढ़ी हैं। तो मेरे ख़्याल से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, सही कह रही हैं वो। ठीक है, हाँ जी, चलिए ये ठीक है। ना हाँ जी, सहाबा के दरख्शां पहलू किताब है। ठीक मैंने है। रात को रीड किया, मैं रीड किए बगैर आप लोगों को भी कोई बात नहीं इंशाल्लाह बताऊँगी। मैंने वो सारा चैप्टर इनका रीड किया है। ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का सहाबा के हुँ, दरख्शां पहलू बड़ी मशहूर किताब है, ये शायद आप लोगों में किसी ये ने पढ़ी होगी। तो ये जी सारा उसी और में से है। शिराज़त नहीं, नहीं जज़ाकल्लाह आपने शेयर हाँ, किया इंशाल्लाह तो निकालते ये हैं। आप उसी में से अब आप पढ़ लें बेशक पूरा चैप्टर इसमें से पढ़ा। चलिए सही है, इमाम अबू कोई हम्बल की भी किताब में से हम इसको मतलब कंफर्म मज़ीद कर सकते हैं। क्योंकि चलिए हो अच्छा खुसूसियात मिलती-जुलती भी तो थी ना हाँ, सहाबाए कराम की, तो कॉमन भी हो कुछ सकता है नहीं है। सेम हो क्योंकि चलिए सही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो आगे-आगे रहते थे सभी। हुँ, चलिए सही है। इसको थोड़ा-सा बस अब टाइम रह गया उसको रीड ही कर हाँ, लेते हैं ना जितना ठीक है। देखिए हज़रत अली का ये जो मुअतज़िल मिज़ाजी ये वाली बात थी ना, अब ये वीडियोज़ के बाद ये पैराग्राफ पढ़ने में ना और मज़ा आएगा। देखिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुअतदिल मिज़ाजी का ये आलम था कि ख़वारिज जैसे खूंखार दुश्मनों को भी काफ़िर या मुनाफ़िक करार नहीं दिया। किसी ने पूछा क्या ये लोग मुशरिक थे? फरमाया शिर्क ही से तो वो बचकर भागे थे। पूछा गया तो क्या उन्हें मुनाफ़िक समझा जाए? फरमाया मुनाफ़िक तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत थोड़ा किया करते हैं, जबकि ख़वारिज ज़िक्र इबादत में मुमताज़ थे। सवाल हुआ तो फिर इन्हें क्या समझा जाए?
فرمایا یہ لوگ ہمارے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے. اس طرح ایک بار کسی نے خوارج کا ذکر چھڑنے پر انہیں گالیاں دی تو حضرت علی نے فرمایا ایسے لوگوں کو گالی مت دو، ہاں اگر وہ عادل حکمران کے خلاف بغاوت کرے تو ان سے لڑو. اہل عراق اور اہل شام دونوں ایمان والے اور دیندار. خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارروائی ان کے خلیفہ برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا موقف یکساں ہوگا. ان کے درمیان سے ایک گمراہ فرقہ نکلے گا جس سے دونوں گروہوں میں سے وہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. نمبر 3. اچھا یہ نیچے کے ایک سیکنڈ، یہ مجھے لگا میں نے سیکنڈ والا حاشیہ مس کر دیا یا کل پڑھا تھا شاید. یاد رہے کہ خوارج کی بغاوت کو اجتہادی خطا نہیں کہا جا سکتا. اچھا یہ یاد رہے کہ خوارج کی بغاوت کو اجتہادی خطا نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ سراسر گمراہی تھی. یاد ہے نا حضرت امیر معاویہ کی جو غلطی تھی اس کو کہا جاتا ہے اجتہادی خطا، ٹھیک ہے، کہ انڈرسٹینڈنگ میں غلطی یا مطلب کہ جو ایک خود سے ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس میں انہوں نے غلطی کی تھی حضرت امیر معاویہ نے. لیکن خوارج کے بارے میں ان کی جو بغاوت تھی اس کو کہا گیا کہ وہ اجتہادی خطا نہیں تھی بلکہ یہ سراسر گمراہی تھی، کیونکہ خطائے اجتہادی کا اطلاق ایسے لوگوں کی غلطی پر ہوتا ہے جنہیں امت فقہ و اجتہاد کے مقام پر تسلیم کرتی ہو. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلا شبہ اس مقام پر تھے جبکہ خوارج بالکل ظاہر بین اور کوڑ مغز لوگ تھے. صحیح ہے، تو ان کی مطلب کہ وہ ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہوں گے نا کہ ان کی بھی کوئی غلطی تھی، حضرت معاویہ کی بھی وہ ایک غلطی تھی، تو وہ ایک لیول پر لے کر آتے ہوں گے نا، تو اس لیے یہ والی بات جو ہے کلیئر کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کی اجتہادی بلکہ وہ ٹوٹلی گمراہ ہو رہے تھے اور بالکل کلیئر کٹ سائنس ہے، تو ہمیں سمجھ آئی گئی ہے خوارج کے الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ والا اور یہ حاشیہ بھی پڑھ دیتی ہوں پھر اینڈ کرتے ہیں. محدثین نے ان احادیث کو باب قتال السلین اور قتال الخوارج میں ذکر کیا ہے، اور شارحین نے مطلب یہ بتایا ہے کہ صفین میں دونوں گروہ اہل ایمان کے تھے اور دونوں مجتہد تھے، اگرچہ اجتہاد میں اصابت اور خطا کا فرق ضرور تھا. چلیے کوئی نیا ورڈ آ گیا اصابت، پلیز کوئی اگر سرچ کر کے اس کا میننگ ڈال سکے گروپ پہ. ٹھیک ہے، الف صاد الف با تا ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.